بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان جاوید نیوز. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو الیکشن سے متعلق جو بڑی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی ہے. اس پر متعدد سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ ذکر بھی کیا گیا. معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنرل انتخابات میں تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 5% نشستیں خواتین کو دیں اور 5% کوٹا خواتین کو دیں. اور یہ وہ عام انتخابات ہیں جن میں پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں اور ان میں 5% خواتین کو بطور امیدوار کھڑا کرنا لازم ہے. یہ الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے، ایکٹ 2017، یہ اس میں یہ چیز مینشن کی گئی ہے. اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس کی سماعت ہوئی. اس کیس کی سماعت کا احوال کچھ یوں ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے 5% خواتین کو عام انتخابات میں ٹکٹ نہیں دیے ان کو طلب کیا اور یہاں پر ان کے بیانات قلم بند کیے اور انہوں نے جواب جمع کرایا. ہمارے ساتھ یہاں پر سینئر ایڈوکیٹ سیف اللہ گوندل صاحب موجود ہیں جو اس سارے معاملے میں پیش ہوئے. انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ تو ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے لازم ہے کہ جب جو سیاسی جماعتوں کو جو سمبل الاٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے اس سے قبل یہ چیز یقینی بنانی ہوتی ہے کہ 5% خواتین کو انہوں نے کوٹا دیا ہے یا نہیں دیا. اسی حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. یقینی طور پر جن سیاسی جماعتوں کو بڑی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی خواتین کو 5% کوٹا نہیں دیا گیا. ہمارے ساتھ یہاں پر جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. آپ وکیل ہیں اور سر آپ پیش ہوئے اس کیس میں. تو سر اس کیس کا احوال تو ہم نے بتایا تھا، لیکن ہمارے ناظرین کو آپ اپنی زبان سے بتائیں کہ اس کیس میں کیا ہوا، کیا سماعت ہوئی اور پھر جو ریمارکس تھے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اصل میں تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ جب سمبل الاٹ ہو رہے تھے تو اسی وقت پارٹیز کو اس حوالے سے بتا دیا جاتا کہ آپ کی یہ 5% کمی ہے. لیکن بہرحال پارٹیز کی بھی اپنی ذمہ داری تھی. جہاں تک میری جماعت کا تعلق ہے تو ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ خواتین جو قانون کے مطابق جو ہماری ذمہ داری ہے وہ جماعت پوری کرے، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. لیکن اس دفعہ پراپر ایشو ہے سارا، لیکن فیلڈ میں کچھ کمی رہ گئی جو جمع نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے اور باقاعدہ یہ کچھ فرق آیا. بہرحال ہم تو اس میں آئے اور میں نے اس دن ایک قانونی پوائنٹ تھا جو میں نے کمیشن کے سامنے رکھا اور کمیشن نے آنریبل کمیشن اس سے ایگری بھی کیا. وہ یہ تھا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ یعنی سمبل الاٹمنٹ سے پہلے تو اختیار دیتا ہے کمیشن کو، لیکن اس کے بعد اگر کوئی پارٹی وہ پورا نہیں کرتی اور اس کو نشان الاٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فردر کوئی اس بارے میں الیکشن ایکٹ خاموش ہے. اور یہ بات میں نے بڑی وہاں ڈیٹیل میں مطلب کمیشن اگر کے اجازت الیکشن سیمپل دینے سے پہلے تک الیکشن کمیشن کارروائی کر سکتا ہے، لیکن جب الیکشن عام انتخابات میں انتخابات میں جو سمبل الاٹمنٹ کے معاملے کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے ہاتھ بند جاتے ہیں، وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. اس میں بہرحال کمیشن بہت ساری چیزوں میں کمیشن کا ایک اختیار تو ہوتا ہے کہ کچھ سمجھے تو لے سکتا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ فردر پروسیڈنگ کا. اور اسی بات کا ایک آنریبل ممبر نے وہاں آپ بھی موجود تھے کہ کارروائی کے دوران اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے اس الیکشن ایکٹ کے اندر انہوں نے الیکشن ایکٹ خاموش ہے. حکام سے پوچھا کہ اب ہماری کیا اختیارات ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم صرف سمبل روکنے تک اصل میں اختیار معاملہ یہ ہوا تھا کہ کمیشن میں ایک کمیشن کے جو وہاں اسسٹ کر رہے تھے اسٹاف، ان کے سینئر، ان کی طرف سے آیا کہ نہیں جی اس میں تو پارٹی جو ہے نا جی وہ پارٹی ڈی لسٹ ہو سکتی ہے. اور مثلا میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میں بڑے احترام کے ساتھ یہ ایسی کوئی بات الیکشن ایکٹ کے اندر نہیں موجود نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں میں نے کہا جی وہ یقیناً ہم بھی محتاط بھی ہیں اور آئندہ بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اس اینگل سے بھی لینا چاہیے کہ جب میری طرف سے ایک سیاسی جماعت کے بہاف پہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ قانون اس بارے میں خاموش ہے، تو خود کمیشن میں سے ایک آنریبل ممبر نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے
اور اس پہ فردر ایک اور کوئی ادارہ تھا تو ان کی طرف سے انہوں نے جب وہ اٹھے تو انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ وکیل صاحب نے جو بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے آپ حکومت کو کہیں کہ کوئی اس پہ قانون سازی کرے. بہرحال یہ ایک ابہام موجود ہے ڈوئل ذمہ داری تھی جی، مطلب سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی اور الیکشن ڈوئل. کمیشن کے اوپر بھی. جی اچھا سر، ایک اور چیز ہے، ہم تو جو میں نے انٹرو دیا اور جو الیکشن کمیشن نے جو کاز لسٹ جاری کی تھی اس کے اوپر ٹائٹل بھی یہی تھا کہ عام انتخابات میں 5% کوٹا خواتین کو نہ دینے سے متعلق کیس کی سماعت ہے، لیکن وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حد تک ہے. لیکن سینٹ جو اپر ہاؤس ہے اس کے حوالے سے کوئی قدغن نہ قانونی موجود ہے، وہاں پر ابہام موجود ہے. اور سماعت میں یہ بات بھی ایک آنریبل کمیشن نے کہا تھا کہ کیا یہ صرف قدغن قومی اور صوبائی اسمبلی تک ہے، کیا سینٹ کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں، وہ چونکہ انتخابات ہی اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی حوالے سے متعلقہ جو سیکشن ہے وہ اسی حوالے سے، وہ خاص اس کے حوالے سے. تو بہرحال اس کے قانون بعد سازی ہونی چاہیے تاکہ چیزیں کلیئر ہو. اس کے بعد نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق میری جماعت تو خیر ہر معاملے میں ہم تو چاہے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں، چاہے مالیاتی حسابات ہوں، اور چاہے اور ہم پورا اس کو فالو کرتے ہیں. الیکشن ایکٹ کو دیکھ کے، ایک ایک کلاس کو دیکھ کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس معاملے میں اپنی پارٹی کو اسسٹ بھی کریں اور پارٹی اس کو فالو کرتی ہے. اور جب بھی کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی چیز اگر کی جاتی ہے تو اس کو فالو کرتے ہیں. اور یہ جب سیاسی جماعتوں میں دیکھیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جب تک سیاسی جماعت خود آئین اور قانون کی پابندی نہیں کرے گی تو اس وقت تک یہ نظام درست نہیں. یقیناً اداروں کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ساری اور ان کو کرنی چاہیے. تو اس معاملے میں تو میرا یہ ہے. بہت شکریہ جی سیف اللہ گندر صاحب ہمارے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لیکن یہ بنیادی طور پر جو معاملہ ہے وہ خواتین کو قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے ایک الیکشن ایکٹ میں یہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر کہ خواتین جو آبادی کا 50% سے زائد حصہ پر مشتمل ہے تو ان کی کیا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی ہے یا نہیں. ایک تو مخصوص نشستیں بھی ان کو دی جاتی ہیں، لیکن عام انتخابات میں وہ الیکشن لڑ کے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں آئے. اس حوالے سے یہ الیکشن ایکٹ میں یہ لازم چیز قرار دی گئی تھی. یقینی طور پر سیاسی جماعتوں پر بھی لازم ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس پر منو عمل کروانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے. اور اس میں یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ کیونکہ جب انتخابات عام انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے، پروسیس کے تحت چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. پہلے جو الیکشن ہونے سے قبل جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ نشان کے لیے، انتخابی نشان کے لیے اپلائی کرتی ہیں کہ ہمیں یہ نشان دیا جائے، وہی ان کے جماعت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن ان کو یہ نشان الاٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ جو الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو الاٹمنٹ آف سمبل ہے یہ فلاں ڈیٹ کو ہوگی. اس میں کیونکہ آزاد امیدواروں کو بھی الاٹ کرنے ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو بھی الاٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت الیکشن کمیشن جو خواتین کو 5% کوٹا نہ دے تو وہاں پر الیکشن سے قبل الیکشن سمبل روک سکتا ہے. لیکن وہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو الیکشن ایکٹ ہے اور جو آئین ہے پاکستان کا، اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. اور ایک آنریبل ممبر نے جس طرح گوندل صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایک این جی او سے منسلک ایک خاتون تھی وہ بھی اس کیس میں پیش ہوئی تھی، تو ان سے ایک آنریبل کمیشن نے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کو کہیں کہ اس معاملے پر قانون سازی کرے، کیونکہ اب الیکشن ایکٹ کے مطابق ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے. گو کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کا ہے، قانون سازی کا ہے. جہاں پر الیکشن ایکٹ خاموش ہے، آئین پاکستان خاموش ہے، تو وہاں پر کلیئرٹی کرنا بہرحال پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کا ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ گوندل صاحب، آپ کا وقت کا بہت شکریہ، اور میرے کیمرہ مین کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.